منافق تھی وہ دراصل کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے اہل سدوم کو خبر دی کہ حضرت لوط کے گھر مہمان ٹھہرے ہیں۔ اہل سدوم یہ سنتے ہی حضرت لوط کے گھر کے پیچھے بھاگے اور حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں یہ تمہارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ اہل سدوم نے کہا، تم اچھی طرح اس چیز سے واقف ہو کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے بھی واقف ہو۔ اس کے جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر فعل بد میں یہ قوم مبتلا تھی۔ جب قوم آپ کے گھر کی طرف دوڑی تو آپ نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان میں سے تو کچھ لوگ دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بے بسی کی حالت میں دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، ابھی رات ختم ہونے میں بہت وقت ہے، ابھی تم اپنے گھر والوں کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یاد رکھنا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اہل سدوم آپ کے گھر کے دروازے توڑنے پر بس ضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل گھر سے نکلے اور اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ یہ عذاب ان کے لیے جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو ہی نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کے ساتھ پیچھے پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اوپر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان کی طرف چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغی کے بولنے کی آوازیں سنی۔ آپ نے بستی کو زمین پر زور سے دے مارا، جس کے بعد اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے یہ شروع ہونے والا عذاب بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت، بدبودار اور ایسے جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی میں رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کوئی مچھلی، کوئی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق کے بعد تباہ شدہ بستی کے بارے میں پتہ لگایا اور یہاں پر زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔